رات کا وقت تھا۔ ایک پلین اپنی نارمل فلائٹ پر جا رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پلین میں 239 لوگ موجود تھے۔ کچھ سو رہے تھے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ فلائٹ ان کی زندگی کی آخری فلائٹ بن سکتی ہے۔ اچانک پلین ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ پائلٹ سے کوئی ایمرجنسی میسج نہیں آتا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول سے کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے اور سب سے عجیب بات، پورا پلین ہوا میں ہی غائب ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی کریش کا پتہ، نہ کوئی کلیئر سگنل اور نہ ہی کوئی جواب۔ آج بھی دنیا کے پاس صرف ایک سوال ہے، MH370 کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ 8 مارچ 2014 کی رات ملیشین ایئر لائنز فلائٹ MH370 کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے ٹیک آف کرتی ہے۔ پلین میں 227 پیسنجرز اور 12 کریو ممبرز تھے۔ ٹوٹل 239 لوگ موجود تھے۔ پائلٹ ایکسپیرینس تھا، کو پائلٹ ٹرین تھا اور ایئر کرافٹ بوئنگ 777 ایک ہائیلی ریلیبل پلین مانا جاتا ہے۔ شروعات میں سب کچھ پرفیکٹ تھا، ویدر کلیئر تھا، کمیونیکیشن نارمل تھی، فلائٹ اپنی اسائن روٹ پر اسموتھلی موو کر رہی تھی۔ رات 1:19 پر کاکپٹ سے ایک لاسٹ میسج آتا ہے، گڈ نائٹ ملیشین 370۔ یہ میسج کو پائلٹ نے دیا تھا جب پلین ملیشین ایئر اسپیس سے ویتنام ایئر اسپیس میں انٹر کر رہا تھا۔ اس میسج کے بعد ریڈار اور کمیونیکیشن دونوں سائلنس میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سے مسٹری سٹارٹ ہوتی ہے۔ انیشیلی سوچا گیا کہ شاید ٹیکنیکل فیلئر ہے، لیکن جب ملٹری ریڈار ڈیٹا انالائز ہوا تو ایک شوکنگ بات سامنے آئی۔ پلین نے اپنی روٹ سے شارپ یو ٹرن لیا تھا۔ وہ بیجنگ کی طرف جانے کے بجائے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن ہوا اور پھر انڈمان سی کی ڈائریکشن میں چلا گیا۔ یہ نارمل ڈیویشن نہیں تھا، ایک کنٹرول موومنٹ لگ رہا تھا، جیسے کسی نے کاکپٹ میں بیٹھ کر پلین کی ڈائریکشن جان بوجھ کر چینج کیا ہو، لیکن کس نے اور کیوں، اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایویشن ہسٹری کا بگر سرچ آپریشن تھا۔ آسٹریلیا کے ساؤتھ ویسٹ انڈین اوشن کو سینٹر بنایا گیا۔ شپ، سب میرینز، ایئر کرافٹ، سیٹلائٹ سب لگائے گئے۔ اوشن کے ہزاروں اسکوائر کلومیٹر اسکین کیے گئے۔ سونر سسٹم یوز ہوئے، ڈیپ سی میپنگ کی گئی، بلین آف ڈالر اسپینڈ ہوئے، لیکن ریزلٹ صرف سائلنس۔ کوئی کمپلیٹ ریکیج نہیں ملا، نہ بلیک باکس۔ وقت گزرتا گیا اور پھر کچھ سالوں بعد انڈین اوشن کے ڈفرینٹ مقامات پر چھوٹے چھوٹے ملبے ملنے لگے۔ کچھ پارٹ میڈاگاسکر، ریونین آئی لینڈ اور ایسٹ افریقہ کے کوسٹ پر ملے۔ ایکسپرٹ نے کنفرم کیا کہ یہ MH370 کا ملبہ تھا، لیکن یہ صرف پیسز تھے، پوری کہانی نہیں۔ مین ریکیج کا ایگزیکٹ لوکیشن آج تک ان نون ہے۔ جب آنسر نہیں ملتا تو تھیوری بنائی جاتی ہے۔ اس مسٹری کی بھی کافی تھیوری بنائی گئی۔ تھیوری نمبر 1، مشین فیلئر۔ کچھ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ کیبن میں ڈی پریشرائزیشن ہوا ہوگا، کریو اور پیسنجر بے ہوش ہو گئے ہوں گے۔ پلین آٹو پائلٹ پر سیٹ ڈائریکشن میں چلتا رہا، لیکن ایشو یہ ہے، شارپ ٹرن اس تھیوری کو ویک بناتی ہے، کیونکہ جب سب بے ہوش ہوں گے تو پلین کی ڈائریکشن کس نے چینج کی ہوگی، اس لیے یہ تھیوری کمزور ثابت ہوتی ہے۔ تھیوری نمبر 2، پائلٹ انوالومنٹ۔ ایک اسٹرانگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ کاکپٹ سے کنٹرول ہوا، فلائٹ پاتھ جان بوجھ کر چینج کیا گیا، پائلٹ بیک گراؤنڈ چیک بھی کیے گئے، لیکن موٹیو کلیئر نہ ہو سکا۔ تھیوری نمبر 3، ہائی جیکنگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پلین ہائی جیک ہوا، لیکن سرپرائزنگ بات یہ ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں کی گئی، جو ہائی جیکنگ تھیوری کو ویک بناتی ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ شاید ملٹیپل فیلیئرز کمبائن تھے، لیکن کوئی بھی ماڈل 100% میچ نہیں کرتا۔ سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ MH370 غائب ہوا، بلکہ یہ ہے اتنا بڑا ماڈرن ایئر کرافٹ، اتنی ایڈوانس ٹریکنگ سسٹم اور پھر بھی کمپلیٹ ڈس اپیئرنس۔
آج بھی 239 فیملیز آنسر کے ویٹ میں ہیں۔ آفیشیل انویسٹیگیشن ٹیکنیکلی انکنکلوسیو ہے اور MH370 ایویشن ہسٹری کا وہ چیپٹر بن چکا ہے جہاں سائنس بھی لمٹ پر آ جاتی ہے۔ شاید کبھی بلیک باکس مل جائے، شاید سیٹلائٹ ڈیٹا کا کوئی نیا انالائسس ہو جائے، یا پھر یہ مسٹری ہمیشہ کے لیے مسٹری ہی رہے گی۔ لیکن ایک بات شور ہے، MH370 صرف ایک فلائٹ نہیں تھی، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دنیا کو یاد دلاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے باوجود بھی کچھ چیزیں آج تک ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔